منی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کے بھی چیئرمین ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اس کمیٹی نے بھی کچھ کام کیا ہے جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے، یا عام آدمی کے لیے کوئی ایسی اصلاحات آپ نے ریکمینڈ کی ہوں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ بہرحال ہوگا؟ دیکھیں، میں نے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر انہوں نے مجھے بنایا تو اور اس کا مقصد تھا ڈیلیور کرنا. میں اس پہ سب سے پہلے تو کام کر رہا ہوں کہ پولیس کی ریفارمز پہ، پولیس ریفارمز پہ. اچھا. 2017 میں چیف جسٹس آف پاکستان نے پولیس ریفارمز کے لیے کمیٹی بنائی اور اس کے اوپر ورکنگ جو ہے وہ رک گئی. کیوں؟ میں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس طرح ٹیک اپ کیا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈرز تھے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے لیے میں نے اپنی میٹنگ میں ان سب کو انوائٹ کیا ہے، جس میں آئی جی صاحبان بھی ہیں، جس میں ہوم سیکرٹریز بھی ہیں، جس میں مطلب آئی جی اسلام آباد بھی ہوں گے، جس میں مطلب پورے جو ایک نیکٹا ہے اس کو بھی بلایا ہے، اور پولیس بیورو جو ہے ان کو بھی بلایا ہے، نیشنل پولیس بیورو، وہ بھی انٹیریئر کے تحت آتی ہے. تو ہم ورکنگ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بیسک ورکنگ کی اور اس کو چھوڑ دیا. وہ ہے ماڈل پولیس لاء پہ، پولیس اکاؤنٹیبلٹی پہ، ری ویمپنگ اربن پولیسنگ، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن، کرمنل جسٹس سسٹم افیکٹونیس اینڈ اینٹی ٹیررزم، لیجسلیٹو ریفارمز، امپروومنٹ ان انویسٹیگیشن. ان ایشوز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غریب کو سکھ ملے جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے. اس کے علاوہ ایف آئی اے میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کا، وہ ویزا کا اور وہ پاسپورٹ کا، جب کوئی بندہ باہر جائے تو یہ انشورڈ ہو کہ وہ انٹیکٹ ہے اور اس کو چیک کیا جائے. اور ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جب کوئی کرمنل ہے اور وہ ایئرپورٹ پہ سفر کرتا ہے اور وہ اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے تو ٹک ہو اور اس کا کوئی کرمنل ہے تو سامنے آ جائے، کوئی اشتہاری ہے تو سامنے آ جائے، وہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے تو سامنے آ جائے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ پاکستان میں ایسا نہ ہو جو ان رجسٹرڈ ہو. اگر کوئی ان رجسٹرڈ ہو تو اس کے خلاف ایکشن ہو. ہر بندہ رجسٹرڈ ہو اور ہر جگہ پہ ایسے تھمب امپریشن ہو کہ غلط بندہ ہمیشہ پکڑا جائے. اس کے علاوہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں، باہر بارڈر کراس کرتے ہیں اور اس میں معصوم لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، اور میں ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ سارا رول ادا کرتے ہیں. ان میں ایجنٹس کے اوپر قانون بنا ہے، پکڑ ان کو لیا جاتا ہے جو بیچارے معصوم پیسے دے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ایجنٹس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ہم اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ہم ای پاسپورٹ کے اوپر میں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے ڈی جی پاسپورٹ کو کہ ای پاسپورٹ کو ایکٹیویٹ کریں، کیونکہ اس میں جو لوز پولز ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہاں جو لاسٹ پاسپورٹ ہیں ہم اس کا ڈیٹا نکلوا رہے ہیں کہ جو گم ہو گئے، 5 لاکھ پاسپورٹ ہے جو گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، وہ کہاں ہے، اس کا ڈیٹا نکالیں. وہ مس یوز ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے، کیا یہاں سے افغانی تو نہیں باہر نکل گئے، کیا یہاں سے جو ہے کوئی دہشت گرد تو نہیں نکل گیا، وہ کیسے نکل گئے ہیں اس کو چیک کریں. اور ایسا سسٹم بنائیں کہ جب کوئی غلط بندہ ایئرپورٹ پہ جا رہا ہو تو اسی وقت ٹک ہو اور ریڈ بٹن چل پڑے اور وہ بندہ اندر چلا جائے. تو یہ سیکیورٹی ہمیں محفوظ کرنی ہے. اور میں ایک بات پہ ضرور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ممبر ہوں پبلک سیفٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. اس میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ہمارا 10,000 سے زیادہ آڈٹ پیراز پینڈنگ ہے، اگر وہ آڈٹ پیراز سارے نکال دیے جائیں تو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اپنا کام صحیح کرے اور صرف نوکریاں لے کے لین دین نہ کر لے، سیدھی بات کہوں، اور اللہ کو سامنے رکھ کے صرف اپنا حق سچ پہ کام کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو نیب کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم نے پالیسیز کو لک آفٹر کرنا ہے، ہم نے ایڈمنسٹریشن کو لک آفٹر کرنا ہے، ہم نے جو غلط کام ہو رہے ہوں گے ان پالیسیز کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اس وقت قومی اسمبلی میں آپ کو سچ بتاؤں 39 چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور ان کو صرف 10 سیکرٹری ڈیل کر رہے ہیں. ایک سیکرٹری 4 قومی اسمبلی کی یہ 4 اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ وہ تو صرف ڈیٹس دیتا جائے گا، وہ جو چیئرمین ہے ان کو گائیڈ لائن ان کو تو نوٹس بھی بنا کے نہیں دے سکتا. تو میں نے یہی بات ریکویسٹ کی ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ ہمیں گراس روٹ پر
یہ جو پالیسیز ہیں نا ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی بات مانی کیا جی وہ سنتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ وہ اس میں وہ 300 یونٹ فری کر دیں, تو انہوں نے 100 یونٹ فری کر دیا. میں نے ایک چیز ان میں دیکھی ہے کہ یہ بات سنتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کا اپنے تجزیہ کر کے اس کے پھر آرڈر کرتے ہیں اور اس کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دیکھا, آپ جب جھوٹ کو ثابت کر کے, جب میں نے ان کو فائلیں دی کہ یہ جھوٹ, یہ انگوٹھے فرینزک نہیں ہوئے جو انگوٹھے لگے ہیں نا غریب کے, انہوں نے جھوٹے انگوٹھے لگایا, وہ فرینزک میں انگوٹھے نہیں ملتے, کیس بنا کے دیے اور وہ بتایا کہ غریب کے بچے یہ جلے ہوئے مر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو عمران خان صاحب سے آپ کی ناراضگی کی وجہ یہی تھی؟ میری خدا کی قسم, جب میں نے شو کاز نوٹس جب میں نے انہوں نے دیا, تو میں نے اس کے جواب میں ان غریب بچوں کے جلے ہوئوں کے فوٹو لگائے اور اس پہ میں نے لکھا کہ ان کی موت کی وجہ سے میں نے آپ سے اختلاف کیا ہے. وہ میرے ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے وہ شو کاز نوٹس الیکشن کمیشن نہیں بھیجا, وہ چھپا لیا. الیکشن کمیشن میں کہا اس نے ہمیں شو کاز نوٹس کا جواب ہی نہیں دیا, کیونکہ اگر وہ بھیجتے تو پوری دنیا کے سامنے آ جاتا کہ جلے ہوئے جو 100 بچے 50 مر گئے ہیں, بیچارے مر گئے ہیں, ان کے لیے میں نے یہ سارا سٹینڈ لیا ہے.